أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر، سورہ مومنون کے اندر، ایمان والوں کے صفات کو بیان فرمایا کہ مومن کیسا ہونا چاہیے، ایمان والا کیسا ہونا چاہیے. آج کل جو ایمان والے ہونے کا دھم بھرتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان والے ہیں، تو ان صفات کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ان صفات میں مکمل انسان اتر رہا ہے تو وہ کامل ایمان والا ہے. اور اسی ایمان والے کے متعلق اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اگر یہ صفات نہیں ہیں تو پھر اس کے لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، ان صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے ان صفات کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ یہی لوگ جنت کے وارث ہیں. وارث کہتے ہیں حقدار کو، وارث کہتے ہیں حقدار کو، یہی لوگ جنت کے حقدار ہیں. پھر اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ ہم نے انسان کو کیسے بنایا، اس کی کیا حیت تھی، اس کی کیا کیفیت تھی، کیسے یہ انسان اتنا خوبصورت بن گیا. اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو بنایا کھنکھناتی مٹی سے. من سلالۃ من طین، کھنکھناتی مٹی سے، یعنی ایسی مٹی، مفسرین اکرام فرماتے ہیں ایسی مٹی جو کسی کام کی بھی نہ آئے. کیونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب دنیا میں آ کر جگہ جگہ سے، مختلف جگہوں سے انہوں نے مٹی کو اٹھایا تو پھر وہ مٹی لے جاتے ہی انسان کو اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ اس مٹی کو کئی سال تک ایسے چھوڑے رکھا. جب وہ کسی کام کی نہیں رہی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی مٹی سے انسان کی پیدائش فرمائی. کیوں؟ کیا کہ اللہ اپنے قدرت کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر میں چاہوں تو پھر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو پھر وہ کھنکھناتی مٹی ہوئی جس کے اندر مٹی کا ایک مغز ہوتا ہے. مغز کو نکالنے کے بعد جو باقی ویسٹیج جو رہتا ہے، یعنی اگر ہماری طرف تو مٹی سے بہت سارے کام ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، مٹی کو چھانا جاتا ہے تو اس کے اندر کے جو کنکرے وغیرہ ہیں وہ نکل جاتے ہیں. تو پھر کہا وہی کھنکھناتی مٹی، تو ویسی مٹی سے اللہ نے انسان کو بنایا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے نطفہ بنایا، ایک جگہ جما دیا نطفے کو. نطفہ کیا ہے؟ پانی کا قطرہ جسے ہم منی کہتے ہیں. اس منی کے قطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادر رحم کے اندر ٹھہرا دیا، قرار رکھ دیا. ثم جعلناہ، پھر ہم نے بنایا نطفہ فی قرار مکین، ایک جگہ ٹھہرنے کے لیے. ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے کیا بنایا؟ جمع ہوا خون بنایا. علقہ کہتے ہیں اس نطفے سے اللہ نے جمع ہوا خون بنایا. پہلے پانی کا نطفہ ٹھہرتا ہے، پھر اس نطفے سے خون کا لوتھڑا بنتا ہے 40 دن تک. پھر وہ 40 دن کا پروسیجر ہے، 40 دن 4 مہینے تک مکمل بچہ بن کر ماں کی کوکھ میں تیار ہو جاتا ہے. خون کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون سے
گوشت کی بوٹی بنائی. پہلے نطفہ تھا، پھر خون کا لوتڑا بنا، پھر اسی خون کو لوتڑے کو اللہ نے گوشت کی بوٹی بنایا، مضغہ. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا. پھر بوٹی سے کیا بنا؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا، مضغہ عظاما. ٹھیک ہے. فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کو چڑھا دیا. اب انسان مکمل تیار ہو گیا. پہلے نطفہ بنا 40 دن، پھر خون کا لوتھڑا بنا 40 دن، پھر اس کے بعد میں وہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا 40 دن، پھر اس کے بعد میں اس پر گوشت پوش چڑھا 40 دن. 4 مہینے ہو گئے. 4 مہینے کے بعد اللہ نے روح کو ڈال دیا، انسان مکمل بن کر تیار ہو گیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور یہ تمام چیزیں ماں کی کوکھ میں ہو رہی ہیں، اندھیری جگہ میں جہاں پر کوئی روشنائی کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ کی قدرت ہے. نہ بننے والا دکھ رہا ہے، نہ بنانے والا دکھ رہا ہے. بننے والا کیا بن رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں، کون بنا رہے ہیں؟ اللہ بنا رہے ہیں. دونوں نظر نہیں آ رہے، مگر چیز ہو رہی ہے، کام وجود میں آ رہا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بہترین انداز میں خلقت کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں. اس لیے اللہ نے سورہ والتین میں کہا کہ ہم نے انسان کو سب سے حسین بنایا، خوبصورت بنایا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ثم انکم، پھر تم بعد ذلک لمیتون، پھر مرو گے. ایک تو زندگی ہے، دوسری موت ہے. کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے زندگی دی. پھر ایک وقت آئے گا اللہ اسی زندگی کو موت سے تبدیل کریں گے. کل نفس ذائقۃ الموت جسے کہتے ہیں. پھر اللہ فرما رہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد مرو گے. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تم کو قیامت کے دن کھڑے کیا جائے گا، پھر دوبارہ اٹھا دیا جائے گا. یہ اللہ کی سب سے عظیم قدرت ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی. پھر کہا کہ تم پھر مرو گے، اللہ موت دیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موت دینے کے بعد میں پھر اسے ویسے ہی بنائیں گے جیسے وہ پہلے تھا، جیسے نام و نشان نہیں تھا. خبر میں کیا ہوتا ہے، جسم گل سڑ کر مٹی بن جاتا ہے، پھر وہ مٹی دوسرے کو ڈالتے وقت میں نکال دی جاتا ہے، نکال کر اس کو پھینک دیا جاتا ہے. وہ مٹی ذرات بن کر پھر بکھر جاتی ہے، اس کا پھر کوئی نام و نشان نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اسی بکھرے ہوئے ذرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں زندہ کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیف تحیی الموتى، اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، یقین ہے، مگر آپ مردوں کو، یہ بکھری ہوئی ذرات کو کیسے آپ زندہ کریں گے؟ کیف تحیی الموتى. تو اللہ نے سب سے پہلا کیا کہا؟ اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بلا ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے پیدا کریں گے. تو اللہ نے کہا لمبا قصہ ہے، جانور لو اور اسے ذبح کرو، خیمہ بناؤ، پہاڑوں پر رکھو اور ایک ایک جانور کا آواز دو. جب ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو ہر وہ ذرات ہوا میں اڑتے اور ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی اور پھر جانور بن جاتا اور دوڑ کر آ جاتا. یہ اللہ کی قدرت ہے. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تم کو قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ، کیا تمہیں میری طاقت میں شک ہے؟ تم دیکھتے نہیں؟ فوقکم، تمہارے اوپر 7 راستے ہم نے بنائے. آسمان، 7 آسمان کو اللہ نے کہا 7 راستے ہم نے بنائے. 7 طرائق، کیسے؟ فرشتوں کے راستے ہیں، بارش کے برسنے کے راستے ہیں، ہر ایک کے راستے ہیں. اب آسمانوں پر دیکھو، پلین کا بھی الگ راستہ ہے، ہیلی کاپٹر کا الگ راستہ ہے، ہر ایک کا الگ الگ راستہ ہے. تو اللہ نے راستے بنائے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم بنانے والوں سے غفلت میں نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ بنا کر چھوڑ دیا، ان سے کوئی پرواہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہر جتنوں کو اللہ نے بنایا ہر ایک چیز اللہ کے علم میں ہے.
اللہ نے کسی کو ایسا نہیں چھوڑا. وما كنا عن الخلق غافلین, اللہ اپنی خلقت سے غافل نہیں ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی, بقدر, جتنی ضرورت ہے بقدر ضرورت اتارا. فَأَسْقَيْنَاهُ فِي الْأَرْضِ, اور اس کو زمین میں ٹھہرایا. اللہ کا نظام عجیب ہے. آسمان سے بارش برس رہا ہے, زمین پر گرتا ہے, زمین اس کو چوس کر اپنے اندر خزانے جمع کرتی ہے. اور ایک لمبے زمانے سے انسان اس زمین کو کھود کر پانی نکال کر پی رہا ہے, استعمال کر رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زمین کے اندر کا پانی ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہے. ایک آدمی نے بورویل ڈالا تو اس کو پانی ملا, دوسرا ڈالا اس کو مل جائے گا, تیسرا ڈالے گا اس کو ملے گا. جتنا آپ ڈالتے جاؤ گے اتنا ملتے جائے گا, ٹھیک ہے, اتنا ملتے جائے گا. تو پھر کہا من السماء ماء بقدر فاسکناہ فی الارض, اور ٹھہرا. اور ایک عجیب بات دی اللہ تبارک و تعالیٰ, پہاڑ کے چوٹیوں پر پانی کو جمع رکھتے ہیں, اور بقدر ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے چشمے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو انسانوں تک پہنچاتے ہیں, مخلوق تک پہنچاتے ہیں. وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور ہم اس کو لے جائیں گے, اور ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں پانی کو ہم لے جائیں گے اور ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ, پھر ہم نے اس پانی کو برسانے کے بعد میں کیا کیا, ہم نے اس سے اگائے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ, تمہارے لیے اگائے بھی جنات, باغات کو. اب جب بارش گر گئی پھر اب باغات بن رہے ہیں. مِن نخیل, کھجور کے, وَأَعْنَابٍ, انگور کے, لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا, اور بہت سارے میووں کے باغات. اب باغات لگتے جا رہے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, جسے تم کھاتے ہو. ایک بیج کھا کر پھینک دیا, اب بارش پڑ گئی تو پھر وہی بیج پودے کی شکل میں اور اس سے پھل شروع. آم اکثر ایسے لگتے ہیں, اکثر باغات تو وہ الگ سے لگائے جاتے ہیں, مگر دیہاتوں کی طرف اکثر ویسے ہی کہاں میرا باغ پیڑ اڑ جاتا ہے, اور کھا کر گٹلی پھینک دیا, وہیں سے شروع ہو گیا. پھر اللہ نے فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَا, اور ہم نے ایک درخت اگایا طور سینا کے پاس سے, یعنی طور کے پہاڑ کے ایک اوٹ سے, ایک سائڈ سے ہم نے ایک درخت کو اگایا. تنبت بالدہن, جس سے تیل نکلتا ہے, تیل جسے زیتون کہتے ہیں, زیتون کا تیل نکلتا ہے. زیتون کے تیل سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. وَصِبْغٍ لِّلْعَاقِلِينَ, تم اس کو روٹیوں کے ساتھ میں لگا کر کھاتے ہو. پہلے زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے, اور کرنا بھی چاہیے. زیتون کا تیل بہت فائدہ مند ہے, بہت زیادہ نفع بخش ہے. زیتون یہاں تو استعمال نہیں ہوتا ہے, حکیم حضرات اس کو بیماری کے لیے وغیرہ استعمال کراتے ہیں, مگر زیتون کا تیل کو کھانے میں, سالن بنانے میں استعمال کرنا چاہیے, بہت فائدہ مند ہے. تو وہ طور سینا کے پاس ایک درخت ہوتا ہے, وہاں سے اسے پھل لگتے ہیں, اسے تیل نکال کر استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا خصوص اعتبار سے, اس لیے زیتون کا تیل استعمال کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور تمہارے لیے چوپائے بنائے. ایسا نہیں صرف درخت وغیرہ بنا کر, باغات بنا کر, ایسا نہیں, بلکہ تمہارے لیے چوپائے بھی بنائے, جانور بنائے. اس میں تمہارے لیے عبرت ہے, تم جانوروں کو دیکھو. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا, اس کے پیٹ سے ایک چیز نکلتی ہے جسے ہم دودھ کہتے ہیں, دودھ. ہر جانور وہی گھاس کھاتا ہے, ہریا گھاس کھا رہا ہے. اللہ نے 2 نالیاں بنائی جانور کے, گائے کے پیٹ کے اندر, یا پھر یوں کہا کہ وہی گھاس جا رہا ہے, ایک کا خون بن رہا ہے, ایک کا دودھ بن رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خون دودھ میں مل کر آیا, ایسا نہیں کبھی. خون کی نالی الگ ہے, دودھ کی نالی الگ ہے, غذا ایک ہے. ایک غذا سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 چیزیں, اور اللہ نے اس کے اندر فائدے رکھے ہیں. نسقیکم مما فی بطونها ولکم فیہا منافع کثیرۃ منہا تاکلون, اور تمہارے لیے اس میں بہت فائدہ ہے, دودھ کے استعمال بہت فائدہ ہے. پڑوس ملک کے ایک مولانا ہیں, نام تو ذہن سے نکل رہا ہے, انہوں نے دودھ کے فضائل لکھے ہیں تقریباً 200-250 صفحے پر, صرف دودھ کے فضائل.
فضائل لکھے ہیں اور اس کے فوائد لکھے ہیں، بہت بہترین کتاب ہے۔ تو پھر اللہ نے خود فرمایا، کیونکہ جب اتنا وضاحت کے ساتھ اللہ فرمایا ومنافع کثیرۃ، اس میں بہت زیادہ فائدہ، کثیرہ کہتے ہیں بہت زیادتی کو بیان کرنے کے لیے، بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں تو عربی لفظ میں کثیر آتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اس کے اندر بہت زیادہ فائدے ہیں، ومنھا تاکلون، تم اسے کھاتے ہو، وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور تم کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، تمہاری کشتیاں تمہارے بوجھ کو اٹھا کر پانی میں لے کر چلتی ہیں، کشتیاں تم جتنا بوجھ رکھو تمہارے بوجھ کو لے کر پانی میں چلتی ہیں، یہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے، یہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ پہلے اللہ نے صفات بیان کی ایمان والوں کی، اس کے بعد میں خود ایمان والے مسلمان کو، انسان کو کیسے بنایا اس کا تذکرہ کیا، اور آگے اس کے بعد میں جو انسان نافرمان بنا اس کے باوجود، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہم نے تمہارے لیے کیا، پھر بھی تم ہمارے لیے نافرمانی کرتے جا رہے ہو۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، اپنے آپ پر، اپنی غذا پر، اپنی خلقت پر اگر غور کرے گا تو پھر وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ سبحان ربک رب